بخاری صاحب بڑی دلچسپ بات ہے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی. مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ اگلا وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے ہی پیارے انداز میں کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی. تو ہم کیا الیکشنز تو آپ لوگ سب اپنی اپنے منشور پر اپنی اپنی سیاست پر لڑیں گے, تو ہم یہ دیکھ لیں کہ شاید اگلی دفعہ بھی کوئی کوئلیشن کی تیاری ہے جس میں یہ سب مل کر دوبارہ پھر آپ لوگ بیٹھیں گے. شکریہ زمین اظہر صاحب. گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ان کے بیان مجھے اپنے سنوائے کہ یہ تینوں لیڈرز جو ہیں اپنی اپنی جماعتوں کے, وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم یا اپنی جماعت کا وزیر اعظم چاہتے ہیں, تو یہ تو کوئی غیر قانونی غیر اخلاقی بات تو نہیں ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کا آبجیکٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ عوام کی ووٹوں سے اقتدار میں آئے اور عوام کو اٹریکٹ کرے اور عوام کو ہوپ دے کہ مستقبل میں ہم آپ کے لیے کیا کچھ کریں گے حکومت میں آ کے. تو اس میں تو کسی کو ناراضگی کی یا خفگی کی بات تو نہیں ہے. اینی کین کلیم, اینی کین سے کہ جی میں اس ملک کا کسی سیاسی جماعت کا سربراہ یا کوئی اس کا ساتھی یہ کہے کہ جی ہمارے سربراہ جو ہیں جماعت کے وہ پرائم منسٹر ہوں گے, تو اس میں کوئی بات نہیں ہے, کوئی انلیگلٹی نہیں ہے, کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. صحیح, بالکل دعویٰ کرنا تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق بنتا ہے. صحیح, بالکل. اور باقی آپ نے کہا کولیشن کا, ابھی یہ بڑی پری میچور بات ہے ضمیر حیدر. یہ کولیشن بنے گی نہیں بنے گی یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے انتخابات کے نتائج کیسے آتے ہیں. صحیح. کسی جماعت کے پاس سمپل میجورٹی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. اگر نہیں آتی تو پھر کولیشن آبویسلی الائنسز بنیں گے. تو یہ بھی سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آنے والے انتخابات کے نتائج پہ. بالکل صحیح فرمایا. سو فار ابھی تک جو ہم الائنس میں جو ہم الائنس میں جماعتیں تھیں, ہمارا گورنمنٹ کا الائنس تھا, الیکشن الائنس نہیں تھا. بالکل صحیح. ہم تو ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے. پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے وہ ہم اپنی آئیڈیالوجی پہ الیکشن لڑیں گے, اور وہ آئیڈیالوجی جو ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو دی تھی, جس کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیری فارورڈ کیا, اور آج چیئرمین بلاول اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج جس انتہا پہ بے روزگاری اور غربت پھیل چکی ہے, مہنگائی پھیل چکی ہے, تو آج تو ہر شخص مانگ رہا ہے, ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان. ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بنیادی یہ نعرہ تھا, ہم اس پہ آج بھی کاربند ہیں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس ملک کے عوام کو وہ سہولتیں فراہم کی جائیں, بالخصوص روٹی کپڑا اور مکان. یہ بنیادی حق ہے, یہ بنیادی ضرورت ہے ہر شخص کی جو پاکستان میں بستا ہے. تو ہم اس پہ بالکل عوام کے پاس جائیں گے. بخاری صاحب یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا, اور دیکھا بھی ہے ٹریڈیشنلی کہ پیپلز پارٹی جب بھی پاور میں آئی ہے اس نے نوکریاں دی ہیں, لوگوں کو روزگار مہیا کیا ہے, اور یقیناً جب روزگار مہیا ہوتا ہے تو پھر روٹی کپڑا اور پھر مکان بھی اسی کے تھرو مل جاتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں آج سے 3-4 مہینے پہلے تک یا 4-5 مہینے پہلے تک بہت لگ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوبارہ اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو رہی ہے, لیکن اس کے بعد پھر کچھ ایسے لگا کہ شاید معاملات مشکلات میں پڑ گئے, خاص طور پر استحکام پاکستان پارٹی. اور پھر اب اور بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ جی ساؤتھ کا ایک علیحدہ فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے, انڈیپینڈنٹ آف آل دیز میجر پولیٹیکل پارٹیز, وہ بھی شاید کوئی ڈینٹ ڈال سکتے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے. اس کے بعد پھر سندھ پہ آئیں گے, اس پر ذرا کمنٹ کریں, کیونکہ میجر پی ایم ایل این جو ہے وہ ابھی بھی یہی سمجھتی ہے کہ پنجاب ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے. تو اور یہی ہم نے دیکھا کہ جو پنجاب لے جاتا ہے اس کو سینٹر میں بھی حکومت مل جاتی ہے. تو پیپلز پارٹی, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ ابھی اسی ٹائمز میں جب الیکشن کا ماحول بن رہا ہوتا ہے تو لیڈرشپ آپس میں اپنی پارٹی کے اندر مشاورت کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر ہم یہاں پہ ویک رہے تو ہمیں کس طرح آگے جا کے مطلب اگر پنجاب میں ویک رہے تو پھر ہمیں کوئلیشن میں جانا پڑے گا, کس طرح مینیج کریں گے. اس کو ذرا سر ایڈریس کریں گے. شکریہ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ
پیپلز پارٹی سے پنجاب بائی ڈیزائن اور بائی کانسپریسی چھینا گیا 1988 آنورڈ، ورنہ باقی جماعتیں اتنی پاپولر نہیں تھیں، تو کچھ ایسی فورسز جو ہڈن فورسز تھیں انہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور ان کی گورنمنٹ پنجاب میں بنوائی گئی۔ اور 1990 کے الیکشن میں بارے میں ایئر مارشل کی جو پٹیشن تھی ایئر مارشل اصغر خان مرحوم کی، اس پہ ورڈکٹ آئی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی۔ صحیح۔ تو وہ ان ہڈن ہینڈز کا جو انوالومنٹ تھی، یا جب پیسے جس طرح ڈش آؤٹ کیے گئے، تو وہ تو ایک واضح ثبوت ہے نا کہ پیپلز پارٹی سے پنجاب بائی کانسپریسی اور بائی ڈیزائن ان سے چھینا گیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنا شیئر حاصل کر لے گی۔ پیپلز پارٹی آج بھی پاپولیرٹی میں کسی اور جماعت سے کم نہیں، سیٹیں زیادہ کم ہو سکتی ہیں۔ پہلے 2 پارٹی سسٹم تھا، ابھی میجر 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، باقی کچھ ریجنل پارٹیز ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب سے اپنا شیئر لے لے گی، اور سندھ سے بھی اتنی سیٹیں اور کچھ ہم بلوچستان اور KPK سے لے کے ہم اس پوزیشن میں آئیں گے کہ ہم گورنمنٹ بنا سکیں۔ صحیح۔ لیکن بائی ڈیزائن پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اقتدار سے علیحدہ رکھا جاتا رہا۔ صحیح۔ بخاری صاحب، 2008 میں جب آپ کی حکومت تھی تو 2013 تک مختلف جو پنجاب کے جو MNAs جیت کر آئے ہوئے تھے ان کو زرداری صاحب حوصلہ دیتے تھے کہ فکر مت کرو، اور باقاعدہ منہ پر پیٹ کر کے کہ پیارے 2013 میں پنجاب تمہیں میں دلواؤں گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2013 میں جتنی نیچے گئی پیپلز پارٹی پنجاب میں، اور پھر 2018 میں تو اور بھی زیادہ نیچے چلی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2008 سے 13 تک جو پنجاب کے جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کا یہ کہنا تھا، یا جو الیکٹ بھی نہیں بھی ہوئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی 2008 سے 2013 کی گورنمنٹ نے PMLN کو بہت مطلب ایسے گڈ ول جیسچر بہت مطلب حوصلہ بھی دیا، یا ان کے کام بھی ہونے دیے زیادہ تر، اور گیلانی صاحب کے اوپر بھی یہی کہتے تھے کہ جی وہ PMLN کے ایز اے گڈ ول جیسچر ان کے لوگوں کو بہت انٹرٹین کرتے تھے۔ اب جو صورتحال ہے اس وقت، اب آپ لوگ پھر ایک کولیشن میں رہے ہیں 16 مہینے، اور آپ بالکل انڈیپینڈنٹ لائن لے رہے ہیں، پھر کچھ ایسے فیصلے بھی تھے، کچھ ایسے لوگ لگا دیے گئے پنجاب میں جن کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور مطلب برے حالات میں گئی۔ تو اب جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے، آپ نے کہا کہ باقی ریجنل پارٹیز ہیں، اس وقت باقی جو جماعتیں ہیں خاص طور پہ پنجاب میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اب صرف سندھ میں لمٹ ہو کر رہ گئی ہے۔ نہیں ضبیر احمد، بات یہ ہے کہ کسی کو اپنے ویوز ایکسپریس کرنے میں روک تو نہیں سکتا۔ صحیح۔ ہر بندہ اپنی سوچ اپنی ڈیزائر کے مطابق سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے نا، لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں کہ پریکٹیکلی جو 16 مہینے گورنمنٹ تھی، ڈرائیونگ سیٹ پہ PRM تھی، وہاں پہ موجود تھی، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آؤٹ گوئنگ جو پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ سے جو ہوتی ہے، آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ، اس کی پولیٹیکل پارٹی کو ہارڈ شپس ہوتی ہیں آفٹر اقتدار کے، اور وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے لاہور کے ایشوز پہ اور ان کے جلسوں پہ یا ان کے کنونشنز پہ، جو ہے وہ آپ نے اپنا نیریٹو دیا، آپ نے اپنی جو آپ کی جو پرسیپشن ہے فار اے پولیٹیکل پارٹی وہ آپ نے دی۔